کیونکہ بہت ساری دعائے کمائل میں بھی آپ پڑھتی ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پروردگار میں تمام ان گناہوں سے پناہ مانگتی ہوں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور تقدیریں لکھوانی، اگر کچھ گناہ ایسے آپ کے ذمے موجود رہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن رہے ہوں گے، یعنی کیا تقدیر ہم لکھوا سکیں گے؟ وہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بیریئر لگے ہوئے، اس کے آگے گاڑی کو کیسے گزار کے آگے لے کے جائیں؟ چوتھے امام نے پھر 4 گناہ بتائے ایسے دعائے کمائل کی ایک لحاظ سے جو شرح بیان کی، اس میں 68 گناہوں کا تذکرہ امام نے کیا تھا چوتھے امام نے کہ میرے جد امیر المومنین نے جو گناہ اس میں بتائے، میں تم کو بتاتا ہوں کون سے۔ اس میں جو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا 4 گناہ امام نے بتائے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے، ان میں ایک ہے منافقت، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، عملی لحاظ سے بہت سی چیزوں میں جو منافقت آ جاتی۔ دوسرا امام نے فرمایا واجب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا، یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں پورے دن کی نمازیں ایک ساتھ، آفس جا رہے ہیں، کالج اسکول جا رہے ہیں، کسی جگہ جاب کے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے شرمندگی یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز، اور گھر آ کے ساری نمازیں پوری ایک ساتھ پورے دن کی قضا نمازیں انجام دے رہے ہیں۔ واجب نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کرنا، چاہے قضا ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کو پڑھ بھی لیں، تو بہرحال یہ کہ واجب نمازیں قضا کرنا خود ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتا۔ اور عام دنوں میں بھی وہ افراد کے جو نمازوں کے بہت زیادہ اس لحاظ سے پابند ہوتے ہیں، عام نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز فجر ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کی اکثر قضا ہو جاتی، اکثر کوشش کرتے ہیں اٹھتے ہیں پھر دیر سے سوئے، بہت سارے اس طرح کے غیر شرعی قسم کے عذر ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ تو واجب نمازوں قضا کرنا، پھر کہتے ہیں کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی اس واضح طور پر امام نے بتایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتی۔ تیسرا ہے فحش گوئی، بری اس قسم کی باتیں کرنا، اس قسم کے لطیفے سنانا جو فحش قسم کے ہوں۔ اور چوتھا ہے رائے خدا میں صدقہ نہ دینا۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بننے والی۔